بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو کی درسی کتاب میں سے سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ اس سبق کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ اس وقت اسکرین پر ہمیں جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کی ہے۔ شامل نصاب سبق مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم سب سے پہلے مولانا الطاف حسین حالی کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی تاریخ پیدائش 1837 اور تاریخ وفات 1914 ہے۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد یعنی باپ دادا غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے پرورش کی۔ تعلیم کی تکمیل دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی۔ غالب اور شفتہ کی صحبت نے بطور خاص فیض یاب ہوئے۔ سر سید سے بھی تعلق خاطر قائم ہوا۔ شفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی۔ یہیں وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے، جدید طرز کی نظمیں لکھیں اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ 1857 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا تو ملازمت ترک کر کے باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کر دی۔ یعنی جب سر سید احمد خان کو 1857 میں حیدرآباد کی طرف سے 100 روپیہ وظیفہ مقرر ہوا تو جو انہوں نے ملازمت پنجاب بک ڈپو میں کی تھی وہ ملازمت انہوں نے ترک کر دی، یعنی چھوڑ دی اور لکھنے پڑھنے کا کام شروع کر دیا۔ حالی کے اسلوب بیاں کی سب سے نمایاں خوبی مداح نگاری ہے۔ حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال اور توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بجا اختصار یعنی کسی بات کو مختصر کر دینا اور بجا طوالت یعنی بہت زیادہ لمبا کر دینا سے اجتناب کرتے تھے۔ اجتناب کرنا پرہیز کرنا۔ عبارت کو دلکش، سادہ اور مدلل بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہے۔ مدلل یعنی کسی بات کو دلیل کے ساتھ پیش کرنا۔ وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تولتے تھے۔ عقلیت مین عقل پرستی میں اور تخیل اور دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ وہ سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد ہیں۔ سر سید کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں تھے۔ ان کی مشہور کتابیں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام شامل ہیں۔ آخر الذکر کتاب مسدس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی۔ مرزا غالب کے اخلاق بہت وسیع تھے۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، نہایت بہت زیادہ وسیع کھلے تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ کشادہ پیشانی نہایت محبت سے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا
اشتیاق رہتا تھا۔ اشتیاق رہنا، شوق رہنا، دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے، باغ باغ ہونا، خوش ہو جانا، اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت قوم، ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں، ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت یعنی پیار و انس، غمخواری، ہمدردی، یگانگت، اتفاق ٹپکی پڑتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے۔ فرض عین سمجھنا، ضروری کام سمجھنا۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ وقت صرف ہونا، وقت کا گزرنا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوط کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ باز نہ آنا، نہ رکنا، پرہیز نہ کرنا۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ تنگ دل نہ ہونا، کم حوصلہ نہ ہونا۔ غزلوں کی اصلاح، اسلامی درستی کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے۔ خالص و مخلص دوست ہونا، سچی محبت کرنے والے دوست، اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے۔ تکمیل کرنا، پورا کرنا۔ لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے۔ بے رنگ خط ایسے خط جو بغیر مہر کے ہوں، تصدیق کے ہوں، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ ناگوار نہ گزرنا، برا نہ لگنا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے۔ مروت، لحاظ اور لحاظ، بیٹا یہ دونوں لفظ جو ہیں ان کے سیم معنی ہیں۔ یہ حروف عطف سے جوڑے گئے ہیں۔ اور واو حروف عطف ہے۔ اردو زبان میں دو ہم معنی الفاظ کو جوڑنے کے لیے جو حروف عطف استعمال کیا جاتا ہے وہ اور ہے، اور جو فارسی میں استعمال کیا جاتا ہے وہ واو ہے۔ ان دونوں کے معنی ایک جیسے ہیں۔ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا۔ بدرجہ غایت ہونا، بہت زیادہ ہونا۔ باوجود یکے آخر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے۔ یکے آخر یعنی آخری عمر میں۔ بائیں ہمہ کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ قصیدہ کہتے ہیں ایسی نظم جو کسی کی تعریف میں پڑھی جائے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا۔ احباب، دوست، خدمت بجا لانا، خدمت کرنا، اور اراق اشعار دیکھتا تھا۔ اراق کے اشعار میں اصلاح کرنے کی غرض سے کسی کلام کو دیکھنا اور اصلاح دیتا تھا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے یعنی بینائی کا کم ہو جانا، اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے یعنی بڑھاپے اور کمزوری کے باعث ہاتھوں کا کانپنا۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، قلیل میں تھوڑی، مگر حوصلہ فراخ تھا۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ سائل سوال کرنے والا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد و عورت پڑے رہتے تھے۔ لولے اور اپاہج بھی معذور۔ غدر کے بعد یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی، اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا۔ لمبا چوڑا نہ تھا، بہت زیادہ نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط میں طاقت سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، گردش روزگار سے بگڑ جانا، مالی حالات خراب ہونا، نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ دلی کے عمائد میں دولت مند میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی،
ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے۔ چھینٹ مین ایک باریک بیل بوٹے والا کپڑا فرغل چوغے کو کہا جاتا ہے۔ فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامور وغیرہ چوغوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ مالیدہ یعنی قیمتی لباس، حقیر معمولی، یعنی مرزا نے کبھی بھی اپنے دوست کو کسی معمولی سے لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ چھینٹ کا فرغل یعنی ہلکے کپڑے کا چوغا پہنے دیکھ کر ان کا دل بھر آیا، یعنی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وضع بہت ہی بھلی معلوم ہوئی ہے۔ آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یعنی چوغے کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا، یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا، جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے۔ جاڑا شدت سے پڑنا، بہت زیادہ سردی ہونا۔ آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونڈی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوغا اتار کر انہیں پہنایا اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا ان کی نظر کیا۔ نظر کرنا، تحفے کے طور پر کوئی چیز دینا۔ ظرافت یعنی مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق بولنے والے جانور کے حیوان ظریف یعنی ہنسنے والا کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا۔ چھتا مین برآمدہ یا سایہ دار جگہ۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے، دیوان خانہ مہمان گاہ جہاں مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، بیٹھک یا ڈرائنگ روم۔ دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کو کھڑے تھے۔ وہاں آپ نے یہ مصرع پڑھا، آب چشمائے حیوان درون طریق است، یعنی ناکامی کی فکر نہ کر اور دل شکستہ نہ ہو، کیونکہ حیات کے چشمے کا پانی تاریکی میں ہے۔ انہوں نے اپنے دوست کی اس طرح سے دلجوئی کی۔ تو پیارے بچوں، ہمارے آج کے لیکچر کے اختتام پر آج کی اہم بات یہی ہے کہ ہمیں اپنی ناکامی کی فکر کر کے کامیابی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ کامیابی تک پہنچنے کے لیے انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو انسان کو کبھی بھی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔